بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے مہمان نوازی کو اہمیت دی ہے، یعنی لوگوں کو اپنے گھر مہمان بلانا اور انہیں کھانا کھلانا۔ خاص کر کے یہ مہمان نوازی جب ماہ مبارک رمضان میں ہوگی تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں روزے دار کو افطاری کروائے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک افطاری کروانے کی توانائی نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ آدھا خرما ہی سے افطار کیوں نہ کراؤ، اور اگر آدھا خرما بھی تم اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو پانی پلا کر افطار کراؤ۔ افطار کروانا ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان میں گوسفند ذبح کرواتے اور کھانا بنوا کر اسے پیالوں میں رکھ کر لوگوں کے گھروں میں بھجواتے تھے۔ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں میرے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام سدیر سیروفی تھا، وہ میرے بابا کے پاس آئے۔ میرے بابا نے ان سے فرمایا، اے سدیر، جانتے ہو یہ راتیں کون سی ہیں؟ سدیر نے گزارش کی، ہاں فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ ماہ رمضان کی راتیں ہیں۔ میرے والد نے فرمایا کہ اے سدیر، کیا تم ماہ رمضان کی آخری راتوں میں ہر رات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 10 غلام خرید کر راہ خدا میں آزاد کر سکتے ہو؟ سدیر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مولا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہر رات 9 غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا، مولا میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا، ہر رات 8 غلام خرید کر راہ خدا میں آزاد کر سکتے ہو؟ کہا، مولا یہ ممکن نہیں ہے۔ امام ایک ایک کم کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اے سدیر، کیا 1 غلام آزاد کر سکتے ہو؟ سدیر نے کہا، مولا یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ماہ رمضان کی ہر رات ایک روزے دار کو اپنے گھر مہمان بلا کر اس کا روزہ کھلوا سکتے ہو؟ سدیر نے کہا، مولا ایک کیا، میں 2 روزے دار کو اپنے گھر بلا کر انہیں افطار کروا سکتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ان راتوں میں ایک روزے دار کو افطار کروانا نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 1 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ لہذا عزیزو، یہ بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے کہ لوگ اس سنت کو زیادہ سے زیادہ زندہ کریں اور اس سنت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر عمل کریں، لوگوں کو مہمان بلائیں، ان کی افطاری کا انتظام کریں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اپنے برادر دینی کو افطار دینا یہ تمہارے روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور جو کسی روزے دار کے افطار کا انتظام کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھتا ہے جو روزہ رکھنے والے کا اجر و ثواب ہے۔